السلام علیکم، آداب ناظرین و سامعین۔ آج کا ہمارا موضوع جس کے حوالے سے آج ہم بات کریں گے وہ ہے مرثیے کا فن اور مرثیے کے اجزائے ترکیبی۔ تو چلیے ہم اپنے موضوع کی طرف راغب ہوتے ہیں۔ مرثیے کا فن۔ مرثیہ عربی زبان کے لفظ رسا سے بنا ہے، جس کے معنی رونا اور آوازاری کرنے کے ہیں۔ صنف مرثیہ عربی شاعری میں رائج تھی۔ عرب کے لوگ اپنے عزیزوں، بزرگوں اور برگزیدہ ہستیوں کے انتقال پر رنج و الم کے جذبات میں جو اشعار کہتے تھے اسے مرثیہ کہا جاتا تھا۔ لیکن اردو کی حد میں یہ صنف موضوعاتی لحاظ سے واقعات کربلا سے مختص ہو گئی اور اسی مفہوم میں اردو میں رائج ہو گئی۔ تاہم اردو میں ایسے مرثیوں کی کوئی کمی نہیں ہے جو مختلف لوگوں کی موت پر اظہار غم میں لکھے گئے ہوں۔ اس بنا پر ہم اردو مرثیے کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، ایک کربلائی مرثیہ اور دوسرا شخصی مرثیہ۔ کربلائی مرثیہ اس مرثیے کو کہتے ہیں جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اور دیگر شہدائے کربلا کی شہادت پر لکھا گیا ہو، اور دوسرا شخصی مرثیہ اس مرثیے کو کہتے ہیں جو مختلف لوگوں، قوم و ملک کے کسی فرد پر لکھا گیا ہو، اسے شخصی مرثیہ کہتے ہیں۔ شروع میں مرثیے مختصر ہوا کرتے تھے اور ان کے لیے کوئی خاص حیت و شکل بھی مقرر نہ تھی۔ عام طور پر شروع میں مرثیے غزل کی حیت میں لکھے گئے اور پھر مثلث کی شکل میں، پھر 4 مصروں میں، پھر 5 مصروں میں، پھر 6 مصروں کے بندوں کی شکل میں لکھے گئے۔ جب میر اور سودا کا دور آیا تو اس وقت سودا پہلے شاعر ابھر کر سامنے آئے جنہوں نے مرثیے کے لیے مسدس کی حیت کو استعمال کیا، اور اسے نہ صرف استعمال کیا بلکہ اسے اپنایا بھی۔ میر خلیق اور میر ضمیر کے زمانے میں مسدس کو مقبولیت حاصل ہوئی اور پھر مرثیے کے لیے صرف یہی حیت مخصوص ہو گئی۔ لیکن یہ ایک عام خیال کیا جاتا ہے کہ مرثیے کے لیے مسدس کی حیت جو مخصوص ہوئی ہے اس کی ابتدا سودا سے ہوئی ہے۔ تاہم یہ خیال اس لیے درست نہیں ہے کہ اس سے پہلے دکنی دور کی شاعری میں بالخصوص احمد کے یہاں مرثیوں کے لیے مسدس کی حیت ملتی ہے۔ موجودہ دور میں مرثیے مسدس کی حیت میں لکھے جاتے ہیں، لیکن اب مرثیہ مسدس کی حیت کا پوری طرح پابند نہیں رہا۔ مرزا غالب کی اگر بات کی جائے تو انہوں نے جو مرثیہ لکھا ہے مرثیہ عارف غزل، انہوں نے غزل کی فارم میں لکھا ہے۔ الطاف حسین حالی نے مرثیہ غالب جو لکھا ہے وہ ترکیب بند کی حیت میں لکھ کر مسدس کی حیت سے گریز کا آغاز کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ محمد علی جوہر، سیماب اکبر آبادی اور حفیظ جلندری وغیرہ نے بھی مرثیوں کے لیے غزل، قطع، رباعی اور مخمص کی حیتیں اختیار کی۔ ان مثالوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ مرثیہ حیت کی بنا پر نہیں بلکہ اپنے محدود موضوع کی بنا پر صنفی شناخت رکھتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ مرثیے کے اجزائے ترکیبی کیا کیا ہیں۔ تو مرثیے کے جو اجزائے ترکیبی ہیں ان میں سب سے پہلے نمبر پہ آتا ہے چہرہ، پھر سراپا، پھر رخصت، آمد، رجز، رزم، شہادت اور بین۔ چہرہ جو ہے مرثیے کی تمہید کو کہتے ہیں۔ مرثیے میں چہرہ قصیدے کی تشبیب کی طرح ہوتا ہے، جس میں شاعر حمد و نعت، منقبت حضرت علی و امام حسین رضی اللہ کے علاوہ مکہ سے سفر کے پرخطرات، گرمی کے موسم، صبح کے مناظر کو بیان کرتا ہے، یا پھر شاعر اپنی شاعرانہ عظمت، قادر الکلامی اور ثنا خوان حسین ہونے پر فخر کا اظہار کرتا ہے۔ کبھی پیاس کی کیفیت کو بیان کرتا ہے۔ عموماً موسم کے بیان میں گرمی کی شدت، صبح کے منظر، چڑیوں کی چہچہاہٹ، شبنم کا پھولوں پر چمکنا وغیرہ اس قسم کے مناظر کو اس جز میں بیان کیا جاتا ہے۔ دوسرا سراپا،
یہ مرثیے کا دوسرا جز ہے۔ اس میں شاعر ہیرو کے قد و قامت، حد و حال اور دیگر اوصاف کو بیان کرتا ہے۔ کبھی کبھی لشکر یزید کے ساتھیوں کا بھی سراپا شاعر لکھ دیتا ہے۔ سراپا لکھنے میں شاعر اپنا سارا زور قلم پر صرف کر دیتا ہے، جس سے شاعر کی اپنی محبت و عقیدت کا بھرپور اظہار ہوتا ہے، تو دوسری طرف باطل یعنی یزیدیوں سے تنفر کا احساس ہوتا ہے۔ سراپا لکھتے وقت تشبیہات و اشتہارات سے مدد لی جاتی ہے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر رخصت۔ اس حصے میں ہیرو کو میدان جنگ میں جانے کے لیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت لیتے ہوئے اور اپنے تمام عزیزوں سے رخصت ہوتے ہوئے دکھایا جاتا ہے۔ اس موقع پر جان باز سر پر کفن باندھ کر نکلتے ہیں۔ اہل خیمہ کو یقین ہوتا ہے کہ یہ اب زندہ واپس نہیں آئیں گے اور شہادت کا جام نوش کریں گے۔ اس جز میں ان مناظر کی جو بڑے مرثیہ نگاروں نے منظر کشی کی ہے وہ پتھر دلوں کو بھی رلا دیتی ہے۔ اس کے بعد آمد۔ اس حصے میں ہیرو کو گھوڑے، ہاتھی یا اونٹ پر سوار ہو کر شان و شوکت کے ساتھ میدان جنگ میں آنے کی منظر کشی کی جاتی ہے۔ میدان جنگ میں آمد کا منظر اتنا طویل نہیں ہوتا، یہ بند رخصت اور رجز سے جڑا ہوتا ہے۔ کبھی کبھی آمد کے موقع پر گھوڑے کی تعریف کی جاتی ہے۔ اس کے بعد 5ویں نمبر پر جو جز آتا ہے وہ ہے رجز۔ اس جز میں مرثیہ گو ہیرو کی ان باتوں کو بیان کرتا ہے جن سے ہیرو اپنے خاندان کی تعریف کرتا ہے، اپنے بزرگوں کے کارناموں کا ذکر کرتا ہے اور جنگ کے معاملات میں اپنی مہارت اور بہادری کو بیان کرتا ہے اور اپنے دشمن کو للکارتا ہے۔ اس کے بعد رزم۔ اس جز میں ہیرو اپنے مقابلے والی فوج سے بڑی دلیری اور بہادری کے ساتھ لڑتا ہے۔ جنگ کے ضمن میں لڑنے والوں کی تلواروں کی چمک، نیزوں کی کڑک، سپاہیوں کی پھرتی، بے جگری سے لڑائی، جان توڑ مقابلہ، ان تمام باتوں کو مرثیہ کو بڑی کامیابی کے ساتھ بیان کرتا ہے۔ اس کے بعد شہادت۔ ہیرو میدان جنگ میں دلیری کا مظاہرہ کرتے ہوئے دشمن کے ہاتھوں سے زخمی ہو کر شہید ہو جاتا ہے، کیونکہ اسی بیان پر بین کی شدت کا انحصار ہوتا ہے۔ اس حصے میں حسینی فوج کی میدان جنگ میں بہادری اور فن سپاہ گری کے کمالات بیان کیے جاتے ہیں۔ زخموں سے چور چور ہو کر نڈھال ہو کر گر جانے اور شہادت پانے کا ذکر ہوتا ہے۔ یہ مرثیے کا بڑا دلدوز حصہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد مرثیے کا آخری جز بین ہے۔ یہ مرثیے کا آخری جز ہے، اور جب ہیرو کی لاش پر اس کے عزیز و اقارب، بالخصوص عورتیں اس کی خوبیوں کو بیان کر کے روتی ہیں، ماتم کرنے والے افراد کے جذبات فنکارانہ انداز میں مرثیہ گو پیش کرتے ہیں۔ 19 اور دبیر کو بالخصوص اس صنف میں کمال حاصل تھا۔ یہ تھا آج کا ہمارا موضوع، مرثیے کا فن اور مرثیے کے اجزائے ترکیبی کے حوالے سے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ اللہ حافظ۔